ایک اسپیشل کام ہوتا، آپ کو شاید نہیں معلوم، کرنول میں ہوتا نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا، لیکن بڑے بڑے گاؤں میں ہوتا، حیدرآباد میں، بنگلور میں، یہاں سب ہوتا ہے. کیا ہے یہ؟ ایک خاص الماری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا تو پھیٹی میں دکھاتی. اب اتنے بال ایک عورت کے چوٹی کے بال تو بھی ذرا کم رہیں گے، اتنے بالا ان کو کہاں سے ملے گی؟ سعودی گورنمنٹ کو نہیں ملے اتنے بالا نبی کے. وہ پوری دنیا میں وہاں عرب سے اڑنے کو یہاں انڈیا کو چاہو ان کے ہاتھوں کو مل گئی. اس میں سے ایک بال نکال کو انہیں دوسرے کو دیتا، انہیں وہ پھیٹی میں چھپا کر لیا، وہ ایک بال سے اتنے بالا چوٹی کے بالا ہو جاتی. کس کے بالا؟ نبی کے بالا. ارے بھائی نبی کے بالا زندگی میں بھی اتنے لمبے نہیں تھے، سر سے لے کو یہاں پیران تکا بالا لمبے بالا. میلاد النبی کے موقع پر یہ منہ مبارک کا تو بالا کو بولتی، سو منہ مبارک کا تو بول دکھاتی. یہ دھوکہ ہے، اسلام میں یہ سب نہیں ہے جی. یہ شیطان کے بالا ہو سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہیں ہو سکتے. اگر نبی کے بال ہوتے وہ سعودی عرب میں رہتے، میوزیم میں رہتے، کہیں بھی ہوتے. نہیں ہے یہ سب بالا کہاں سے آئے؟ آپ کو ایک بات سن کر تعجب لگیں گا. آپ کے آندھرا پردیش میں ادھر نیلور بول کر ہے، نیلور وہ تروپتی کے پاس، چنئی کے پاس نیلور. وہاں پر میں اکثر جاتا ہوں بیان کرنے کے لیے. نیلور میں 12 شہیدان کی درگاہ ہے. 12 شہیدان کی درگاہ کیا بھائی؟ وہ کہانی کا سنیا میں کئی دن کو 12 شہیدان کربلا کے میدان میں وہ 12 جنے کی گردنا کٹ گئے تھے، ان کے دھڑا گھوڑے پہ بیٹھ کو کربلا کے میدان سے نیلور میں آ کو دفن ہو گئے. ان کے گردنا وہاں چھوٹ گئے تھے، دھڑا ایک بیٹھے. میں پوچھا نیلور سے کربلا کا کیا رشتہ؟ کیا اماں کا رشتہ، کیا بابا کا رشتہ؟ اور وہاں سے آنا بولے تو عراق لگتا، ایران لگتا، سعودی عرب لگتا، یمن لگتا. وہ پورے کنٹریاں کو چھوڑ کو انڈیا کو چاہے، انڈیا میں بھی سب بھی چھوڑ نیلور کو چاہے. وہ کئی کو بھائی وہاں وہ کیا ہے کہ وہ کون کی دہی بیچنے والی دیکھی گئے تھے، وہ دیکھی انہوں آئے بھی کھڈا کھودے بھی خود دفن ہو گئے بھی. اب وہ دیکھ کو ایک کو راز انگل ڈالی، انہیں پتھر کی مورت ہو کو کھڑ گئی وہاں. وہ راز بولی پتھر کی. آج بھی 12 شہیدان کی درگاہ مشہور ہے، وہاں پانی چھوڑا جاتا عرسوں کے موقع پر، روٹیاں چھوڑی جاتی، نوکری کی روٹی، چھوکری کی روٹی، وہ نیت کی روٹی، یہ نیت کی روٹی. ایک اللہ چھوڑتا ایک اللہ پکڑتا پانی میں. میری نوکری کی روٹی، مجھے نوکری مل گئی، میں نوکری کی روٹی چھوڑ رہا ہوں. کون پکڑ لیتی؟ کسی نوکری ہونا انہیں ہاتھ ڈال کو پکڑے کھڑتا، انہیں ادھر سے چھوڑتا انہیں ادھر سے پکڑتا. اب انہیں وہ لگجا کو بڑے سمال کو کھاتا، نوکری لگیں دے. اللہ اکبر. یہ اسلام ہے کیا چاہیے؟ یہ اسلام ہے، ٹھٹا مذاق ہے اسلام کا. اسلام نہیں ہے یہ غیر مذہب کے لوگ بھی دیکھ کر ہنستے رہیں گے، کیسے بیوقوفاں رہیے، کیسا کام کر رہی نہ رہیے میرے دینی اور اسلامی بھائی. اور تھوڑا آگے چلے جاؤ نیلور سے، وہاں ایک درگاہ ہے ٹٹو کی درگاہ. ٹٹو میں اماں کی درگاہ بول کر ہے. بنگلور سے ایک عورت جا رہی تھی، حاملہ تھی، اسے طاعون پلیگ کی بیماری تھی، انتقال ہو گیا. اس کے رشتہ داراں ٹٹو میں دفن کرنے کی اجازت پوچھے، لوگوں نے اجازت نہیں دیے. گاؤں کے ہائی وے کے اس کنارے پر، سمندر کے کنارے اسے دفن کر دیا گیا. اب آج بڑی درگاہ بن گئی اس کی، ٹٹو اماں کی درگاہ. جو لوگ وہ بنگلور کے ان کے خاندان والے تھے، انہوں صاف سیدھا بولتی کہ یہ ہمارے خاندان کی پلیگ کی بیماری میں مریض عورت تھی، گاؤں والے دفن کرنے اجازت نہیں دیے، ہمیں ندی کے کنارے گاڑ دیے تھے. اب لوگ اس کی درگاہ بنا لیے. یہ سب دھوکہ ہے. اللہ کے واسطے اس شرک سے بچو، اسلام میں یہ سب جائز نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا لعنت اللہ الیہود والنصارى اتخذوا انبیاءهم مساجد قبورا. اللہ لعنت نازل کرے یہود و نصارہ پر جو نبیوں کی خبروں پہ سجدہ کرتے ہیں. نبیوں کی خبر بولے تو کیا معمولی خبریں کیا جی؟ دنیا میں سب سے باوقار عزت دار خبریں انبیاء کی خبریں. انبیاء کی خبروں پر سجدہ کرنے پر اللہ کی لعنت اترے تو یہ پیرا والیاں کی خبروں پر سجدہ کرے کیا رحمت اترتی اللہ کی؟ نہیں، ڈبل لعنت اترتی. اللہ کے نبیوں کی خبروں کے سجدہ جائز نہیں ہے، یہ پیران والیاں کے خبران کا کہاں سے جائز ہوئیں گا؟ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری مدد کرو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. اور نعت گاتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آپ سمجھتے ہوں گے مولانا سب بھی آتا نہ رے.
میرے بھائیوں، میں کوئی الحمدللہ بریلی مسلک سے اہل حدیث والا نہیں ہوں. میں محمد یعقوب جامعی بریلی مسلک سے اہل حدیث والا نہیں ہوں. الحمدللہ ہمارے والدین کے بچپن سے ہی پیدائش سے ہی میں اہل حدیث ہوں. الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اہل حدیث ہوں. لیکن میرے ابا کرسچن خاندان سے اسلام کنورٹ ہوئے والے ہیں. اللہ کے فضل سے کرسچن خاندان، ہمارے باپ کا پورا خاندان کرسچن خاندان. آج بھی ہمارے دادا، ہمارے پھپھو، ہمارے بڑے ابا بنگلور میں رہتا، آج بھی رہتا. پورا خاندان کرسچنوں کا. ان خاندانوں میں